أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم استعينوا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا خوبی اور بڑائی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالا نہار ہے اور اس کائنات کا چلانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اسی نے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ہم پر اتمام فرمایا ہے۔ اس اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ عنکبوت کی ایک بڑی مشہور ترین آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اس کی آپ تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ نماز قائم کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فاحشات سے اور منکرات سے انسان کو روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ اس میں اللہ نے
قرآن مجید کی تلاوت کا جو حکم دیا، اس کے بعد اللہ نے نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ نماز ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہمارے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے ہم کو روکتی ہے، جو منکرات ہیں، منع کی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے ہم کو باز رکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جو نماز ہے، یہ نماز ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ بچہ بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا قلم چلنا شروع ہوتا ہے فرشتے کا۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بچے جب 7 سال کے ہوں، یہ معصومیت کی زندگی جب گزار رہے ہوں، تو ان بچوں کو نماز کا حکم دو۔ 7 سال کی عمر میں، جس عمر میں فرشتوں کے قلم بچوں پر نہیں چلتے، لوگوں پر نہیں چلتے، اس عمر میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ 7 سال کی عمر میں۔ وَاضْرِبُوهُمْ، اور بچوں کو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں اگر کوتاہی کریں تو بچوں کو مارو، ان کو تنبیہ کرو۔ آپ سوچئے کہ جس عمر میں فرشتوں کے قلم بچوں کے اوپر نہیں چلتے، اس عمر میں نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا اور اس عمر میں بچوں کو تنبیہ کا حکم دیا گیا، تو یہ نماز کتنی اہم ترین ہے ہماری زندگی کے اندر۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو تک تاکید کی گئی کہ ہم ان کو نماز پڑھائیں۔ یہ جو نماز ہے ہمارے لیے ہماری زندگی کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لوگوں، آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو نماز کیا چیز ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں خطبوں میں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ اگر زندگی میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کا جنازہ مسجد میں لانا، آپ کی نماز جنازہ پڑھنا، اس سے پہلے کفن و دفن، آپ کا کفن کرنا، آپ کا غسل دینا، آپ کو مسجد میں لانا، آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا، آپ کو قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا اور وہاں دفنانا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ نمازی نہیں ہیں، یہ خالی آپ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، عید بقرعید پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کا کفن، آپ کا غسل، آپ کی نماز جنازہ اور مسلمانوں کے قبرستان میں آپ کو دفن کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کوئی فائدہ ان چیزوں کا نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا اپنی زندگی میں، اس کے پیچھے اس کے جنازے کو رکھ کر آپ کیا کروا لیں گے؟ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جس نے خود اپنی فکر اپنی زندگی کے اندر نہیں کی، اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھ کر کفن دفن کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، جس کو خود اپنی فکر نہ ہو اپنی زندگی کے اندر؟ تو میرے بھائیوں، نماز ہماری زندگی کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور معراج کے موقع پر جب آسمان دنیا کی سیر کرنے تشریف لے گئے، معراج کے موقع پر، جس کو ہم اسراء و معراج کہتے ہیں، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ فرشتے حضرت جبرائیل نے لے کر گئے آپ کو۔ آپ نے جنت اور جہنم کا معائنہ کیا۔ ایک نماز ہمارے لیے کتنی فضیلت کی حامل ہے اور کتنی اہم ترین چیز ہے، اس کی ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمان دنیا کی سیر کر رہے ہیں۔ آسمان دنیا کی سیر میں آپ جب جنت میں چل رہے ہیں، جب جنت میں آپ چل رہے ہیں، تو جنت میں چلتے چلتے حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے، ہم جو چل رہے ہیں تو ہمارے سامنے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے جبرائیل۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے سوال پر جواب دیا کہ اللہ کے نبی، یہ کوئی اور نہیں، یہ کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی مدینے کا وہ کالا کلوٹ آپ کا مؤذن ہے جس کو بلال کہتے ہیں، جس کو بلال کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر جب مکمل کیا تو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال جنت میں چل رہا تھا تو چلتے چلتے میں نے اپنے آگے جبرائیل، اور میں جب چل رہے تو اپنے آگے قدموں کی آہٹ محسوس کی، تو میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون ہے جس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ سے آگے چلنے قدموں کی آہٹ جو آپ محسوس کر رہے تھے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ فضیلت مجھے نصیب ہے، تو میری زندگی کا کوئی عمل نہیں ہے اللہ کے نبی، نہ امیر ہوں، نہ دولت مند ہوں، اور نہ ہی بہت بڑا کوئی عمل ہے۔ اللہ کے نبی، میں زندگی میں جب کبھی بھی
24 گھنٹے میں کبھی بھی جب وضو کرتا ہوں اللہ کے نبی تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں، تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو نفل نماز جو فرض نہیں ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال کی اللہ کے نبی سے آگے قدموں کی جو آہٹ محسوس ہو رہی تھی وہ صرف اس فضیلت کی وجہ سے کہ وہ جب بھی وضو کرتے تھے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب نفل نماز کی یہ اہمیت ہے، نفل نماز کی یہ اہمیت ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ فرض نماز کی کیا اہمیت ہوگی۔ فرض اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کی بارگاہ میں قیام، اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجود، اس کی کتنی اہمیت ہوگی جو ہم پر فرض کیے گئے۔ تو میرے بھائیوں نماز ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، اور اکثر لوگ فرق نہیں کر پاتے۔ اکثر لوگ یہ نماز جو نہیں پڑھتے ہیں وہی کیا سمجھتے ہیں کہ میں خاندانی طور پر مسلمان ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہوتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ ایسا خیال ہے جو انتہائی کچا خیال ہے، انتہائی ناقص خیال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ وہ نماز، آپ کیا کرتے ہو باہر، آپ کا لین دین، آپ کا وہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ معاملہ ہے۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اور آپ اپنے آپ کو کافروں سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر کافروں اور مومنوں میں تفریق کرنے والی، فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ہے، یہی آپ کے اور کفر کے درمیان فرق تمیز کرنے والی چیز۔ اور آپ سوچو جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ نماز یہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کس صف میں کھڑے ہوئے، کس صف میں کھڑے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدہ، جس آدمی نے جان بوجھ کر جس آدمی نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس آدمی نے گویا کہ کفر کیا۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر، جس کی نماز ہی نہ ہو رہی ہو، جس کی زندگی ہی بغیر نماز کے گزر رہی ہو، تو وہ آدمی ان حدیثوں کو سامنے تو رکھے، کم سے کم کبھی تو محاسبہ کرے اپنا کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا۔ اور جان بوجھ کر آپ لین دین کر رہے ہو، بازار گئے ہو، آپ کہیں کسی کام میں مشغول ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی وقت ہو، اور آپ جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو نبی کا فرمان ہے کہ آپ نے کفر کیا۔ تو میرے بھائیوں ان پر غور تو کرو کم سے کم کہ شریعت کہتے رہی ہے بے نمازی کے تعلق سے، بے نمازی کی آپ کیا سمجھتے ہیں نماز کو، آپ کیا سمجھتے ہیں نماز کو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے ظلم و ستم کیا، بے انتہا ظلم و ستم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کبھی اوجھڑی ڈال دی آپ کے اوپر، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، کبھی آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ طائف کے میدان میں جب اللہ کے نبی پر تکلیف کے پہاڑ توڑے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے میدان پر حملہ ہوا، پوری زندگی اللہ کے نبی کی اٹھا کے دیکھو، اتنی تکلیف دی لوگوں نے، اتنی تکلیف دی کہ وہ تکلیفیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، پتھروں سے لہو لہان کر دی گئی۔ کبھی دیکھے ہو، کبھی سنے ہو کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کے لیے بد دعا کی ہو؟ مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ اللہ کے نبی کو بے انتہا پریشان کیا، ستایا، مارا، پیٹا، آپ کے صحابہ کو قتل، شہید کیا۔ کبھی سنے ہو کوئی بد دعائی جملہ؟ اللہ مخصوص طور پر کچھ بد دعائی جملہ۔ تکلیف دینے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں رحمتی کی، کبھی بھی کی تو رحمت کی دعائی کی ہمیشہ۔ طائف کے میدان سے لے کر اللہ کے نبی زندگی کے آخری لمحات تک اللہ کے نبی نے جب بھی کیا تو دعائی کیا دشمنوں کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے بد دعا کن لوگوں کے لیے کی جانتے ہو اللہ کے نبی نے بد دعا کن لوگوں کے لیے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کے میدان پر جنگ کر رہے ہیں کافروں سے، اور جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کرتے کرتے، کافروں سے مقابلہ کرتے کرتے عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز فوت ہو گئی۔
جس شخصیت نے پوری زندگی اپنے دشمنوں کو بددعا نہیں دی، اس شخصیت کی جب عصر کی نماز دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے فوت ہو گئی، تو نبی رحمت نے اس موقع پر کہ جب نبی کی عصر کی نماز فوت ہوئی تو ان لوگوں کے لیے بددعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ نماز فوت ہونے کا سبب بنے، نماز کی اہمیت تو جانو میرے مسلمانوں، جو لوگ اللہ کے نبی کی نماز کے فوت ہو جانے کا سبب بنے، نبی رحمت نے ان لوگوں کے لیے بددعا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہلاکت، ان کے مال و دولت اور اس فوج کی ہلاکت کے لیے بددعا فرمائی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ کے نبی نے دشمنوں کے لیے بددعا نہیں کی، تکلیف دینے والوں کے لیے بددعائیں نہیں کی، مخصوص مواقع چھوڑ کر، لیکن اللہ کے نبی نے جن لوگوں کی وجہ سے نماز فوت ہوئی زندگی میں ایک مرتبہ، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی۔ یہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نماز آپ پر فرض کیا ہے۔ ہم سو رہے ہیں، نماز فوت ہو گئی، ہم بازار میں، نماز فوت ہو گئی، ہم میٹنگ میں بیٹھے، نماز فوت ہو گئی، ہم مشغول ہیں، نماز فوت ہو گئی، فوت ہو گئی، ہمیں کوئی احساس نہیں، نماز چھوٹ گئی، کوئی احساس نہیں۔ جو نماز پڑھنے والی بھی ان کی نماز چھوٹ بھی جاتی ہے تو کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں۔ اور نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز کو جو ہے ہمیشہ ہر حال میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، ہر حال میں، آپ سفر میں ہو، کہیں بھی ہو نماز کا حکم، یہاں تک کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ کافروں سے برسر پیکار ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ کافروں سے برسر پیکار ہیں، آپ لڑ رہے، جنگ لگ رہے ہیں، کافروں کی فوج سامنے ہے اور مسلمانوں کی فوج ادھر ہے، اور جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت کے امیر کو، اس کے امام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک جماعت کو نماز پڑھاؤ، فرض نماز، اور ایک جماعت کافروں کا مقابلہ کرے گی، اور جب یہ نماز پڑھ لیں گے تو وہ کافروں کا مقابلہ کرنے والے واپس آ کر نماز ادا کریں گے اور نماز پڑھنے والے کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ کیا سمجھتے ہو نماز؟ جب جنگ کے موقع پر، جب آپ تلواروں کے سائے کے نیچے ہو اور تلواروں کی جھنکاروں کے نیچے ہو، اس وقت بھی آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ نبی اگر آپ کافروں سے مقابلہ کر رہے ہوں تو اس موقع پر بھی اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو آپ نماز پڑھائیے، ایک جماعت مقابلہ کرے گی، ایک جماعت نماز پڑھے گی۔ یہ ہے نماز، کسی بھی حال میں، کسی بھی موقع پر معاف نہیں ہے۔ ارے یہ نماز وہ نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ نماز جب آپ بے ہوش ہو جائیں تو معاف ہے، یا آپ پاگل اور دیوانے ہو تو معاف ہے۔ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت۔ اگر یہ نماز، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا کہ آپ اگر نماز مسلمان ہیں تو آپ کو نماز آپ کی زندگی میں اہم ہے، پوری کائنات میں ساری چیزوں سے ہے، آپ کے لیے نماز ہے۔ اس نماز کو آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا، تلواروں کے سائے کے نیچے بھی پڑھنا ہے، اور زندگی میں اس نماز کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ مومنو، اس نماز کو اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو تمہارے لیے معاف نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھو۔ اور مسلمانوں اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، تم بیمار ہو، بستر پر لیٹے ہوئے ہو، بستر پر لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھو، لیٹے لیٹے نماز پڑھو، اپنے ہاتھ کے اشاروں سے نماز پڑھو۔ اور یہ نماز اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اگر اپنے ہاتھوں کے اشارے کی صلاحیت اپنے جسم کے اندر نہیں پاتے تو کم سے کم اپنی آنکھوں کے اشاروں سے اور لبوں کے اشاروں سے نماز پڑھو۔ ایسی ہے نماز، اتنی فرض ہے، اتنی اہم ترین چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی کے کسی موڑ پر اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کتنے بھی آپ بیمار ہیں، بستر پر آپ پڑے ہوئے ہو، آپ کے ہاتھ اور پیر نہ ہلتے ہو، آپ کا سر نہ ہلتا ہو، اس وقت بھی یہ نماز آپ کو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ہے، یہ معاف نہیں ہے، یہ معاف نہیں ہے، ہر حال میں آپ کو پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر نماز بڑی اہم ترین چیز ہے۔ ہم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے لیے نماز ہے، اور یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ یہ نفل سے لے کر فرض تک یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جانتے ہو اس نماز کے لیے جب آتے ہو آپ، اذان کی الگ فضیلت، وضو کی الگ فضیلت، اس نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز فضیلت کی، ہر چیز فضیلت۔ اس کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جواب دو گے،
اذان کا جواب دو گے، اس اذان کے لیے، نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے اور اذان کا جواب دو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذان کا جب جواب دے دو گے مکمل طور پر اور دل کی گہرائی سے دو گے تو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس نماز سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں، ساری کی ساری چیزیں فضیلت والی۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھو گے اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اذان کے بعد درود پڑھو گے 10 مرتبہ اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش فرمائے گا۔ مؤذن جو کہے گا وہ کہو گے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگو گے اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ نماز سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں فضیلت کے حامل ہیں۔ وضو کرتے ہو، جب آپ وضو کرتے ہو تو وضو سے آپ کے جسم کے گناہ چھڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ تک سمجھایا کہ نماز کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے وضو کرتے ہو تو تمہارے گناہ اس انداز میں جھڑتے ہیں کہ یہ ناخن کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور یہ پلکوں کے بالوں کے نیچے تک اگر جو کوئی گناہ ہے تو وہ بھی جھڑتے ہیں، وہ بھی جھڑتے ہیں۔ یہ وضو سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں تو اس نماز کے انتظار میں جب ہم رہتے ہیں تو بھی نماز کا ثواب، نماز کے بعد جب بیٹھتے ہیں اللہ کے ذکر و اذکار میں تو بھی نماز کا ثواب، اور جب تک ہم اس مسجد میں رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مقرب ترین جو مخلوق ہے جس کو فرشتے کہتے ہیں، جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحم، اللہم اغفر لہو اللہم ارحم۔ فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ تو میرے بھائیوں، نمازیوں کی بے انتہا فضیلت ہے، بے انتہا فضیلت ہے، اور بے نمازی کے لیے بے انتہا وعید ہے، بے انتہا وعید ہے۔ جانتے ہو بے نمازی کی بات نہیں کہی گئی کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی بات نہیں کہی گئی۔ جہنم میں گڑھا ہے جس کا نام ہے ویل، جس کا نام ہے ویل۔ جہنمیوں کی جتنی بھی پیٹ ہے، جتنا بھی خراب خون ہے، جتنا بھی مواد ہے، وہ بہہ کر اس گڑھے میں جائے گا، اس گڑھے میں جائے گا جس کو ویل کہتے ہیں، اور اس گڑھے میں مخصوص قسم کے گناہ گار ہوں گے، مخصوص قسم کے۔ اس میں سے ایک مخصوص قسم کے گناہ گار کیا ہے؟ فویل للمصلین، فویل للمصلین۔ نماز چھوڑنا ایک الگ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کوتاہی کرنے والوں کے لیے جہنم کا سب سے بھیانک گڑھا، سب سے بری جگہ، سب سے خطرناک جگہ، جہاں جہنم کا پورا پورا مواد بہہ کر جائے گا، ایسی جگہ میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو رکھنے والا ہے جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں نماز، ایسی جگہ میں اللہ رب العالمین ان کو رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذرا سوچو کہ نماز ہمارے لیے کتنی اہم ترین چیز ہے، بہت اہم ترین۔ یہ نہ جنگ کے موقع پر معاف ہے، نہ بیماری کے موقع پر معاف ہے، اور نہ ہی دنیا کے کسی بھی مصروف ترین موقع پر معاف ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھتا یہ پڑھتا ہی نہیں اگر کوئی اپنی زندگی میں، تو پھر اس کی نماز جنازہ، اس کو کفن دینا، اس کو غسل دینا، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، یہ علماء کرام نے، جو علماء کرام ہیں انہوں نے منع کیا کہ جو آدمی بے نمازی ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے کفن دفن سے کوئی مطلب نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین یہ جو چیز کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اللہ میری زندگی کے اندر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس فضیلت کو، نماز کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ میری زندگی میں، ہماری زندگی میں اس تعلق سے جو کوتاہی ہے، جو کمی، سستی اور کاہلی ہے، اللہ رب العالمین اس کو دور فرما دے۔ اللہ پچھلی زندگی میں جو کوتاہی ہوئی ہے پروردگار اس کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے، اور آئندہ زندگی پروردگار نماز کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔